بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جی آر ایف کے اہم مابودی سوالات و جوابات۔ ساتھیوں، آج کے اس کلاس میں ہم مرثیے سے متعلق اہم سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے یو جی سی نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، مرثیہ نگاری کی ابتدا کس صدی میں ہوئی تھی؟ 17ویں صدی، 16ویں صدی عیسوی، 19ویں صدی یا پھر 18ویں صدی عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 16ویں صدی عیسوی میں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 6، 7، 8 یا پھر 10؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 8۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی کل تعداد 8 ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو؟ جوش ملیح آبادی، غالب، انیس یا پھر مرزا دبیر؟ تو یہ بات کہی تھی انیس نے، میر انیس نے یہ کہا ہے کہ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ اگلا سوال، آواز حق کے عنوان سے کس نے مرثیہ لکھ کر جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی؟ آواز حق کے عنوان سے کس نے مرثیہ لکھ کر جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی؟ تو صحیح جواب ہوگا جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی نے آواز حق کے عنوان سے مرثیہ لکھ کر جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ سوال نمبر 5، کس شاعر کو کبوتر اور بلی پالنے کا شوق تھا؟ غالب، انیس، دبیر یا پھر جوش؟ تو صحیح جواب ہوگا میر انیس۔ میر انیس کو کبوتر اور بلی پالنے کا شوق تھا۔ انیس پہلی مجلس کہاں پڑھی تھی؟ انیس نے پہلی مجلس کہاں پڑھی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، فیض آباد میں یا پھر بنارس میں؟ تو صحیح جواب ہوگا لکھنؤ۔ میر انیس نے پہلی مجلس لکھنؤ میں پڑھی تھی۔ یہ کس نے کہا کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے؟ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ بات کس نے کہی تھی؟ آتش نے، ناسخ نے، انشا نے یا پھر مصیفی نے؟ تو صحیح جواب ہوگا آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش نے یہ کہا ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ پہلے شہرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے، اس شعر کے خالق کون ہیں؟ پہلے شہرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ تو صحیح جواب ہوگا میر ضمیر۔ اگلا سوال، دبیر نے کلکتہ کا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ مرثیہ خوانی کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے، علاج کے لیے یا پھر سیر و تفریح کے لیے؟ تو دبیر نے کلکتہ کا سفر
علاج کے غرض سے کیا تھا؟ صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ مظفر حسین ضمیر، نواب واجد علی شاہ، میر مستحسن خلیق یا پھر خواجہ حیدر علی آتش؟ تو صحیح جواب ہوگا نواب واجد علی۔ کم سینی سے عاشق نظم دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ صحیح جواب ہوگا دوسرا نواب واجد علی۔ غالب نے کس حیت میں مرثیہ لکھا؟ مثنوی، رباعی، گیت یا پھر غزل؟ تو غالب نے غزل کی حیت میں مرثیہ لکھا، جو نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، مرثیہ عارف، 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 12، دل کے دیے جلیں گے محبت کے دیس میں، نکلا ہے حسن لفظ و معنی کے بھیس میں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ انیس، جمیل مظہری، غالب یا پھر مرزا دبیر؟ تو صحیح جواب جمیل مظہری ہو جائے گا۔ دل کے دیے جلیں گے محبت کے دیس میں، نکلا ہے حسن لفظ و معنی کے بھیس میں۔ یہ شعر جمیل مظہری کا ہے۔ سوال نمبر 13، مضراب شہادت کس سن کی تصنیف ہے؟ جمیل مظہری کی ہے، UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ جنبش سے میرے خامہ افسوں تراز کی؟ تو صحیح جواب ہوگا 1951۔ انیس دبیر نے اردو رباعی کی شرم رکھ لی، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ انیس دبیر نے اردو رباعی کی شرم رکھ لی، کلیم الدین، شبلی، حالی یا پھر امداد امام اثر؟ تو صحیح جواب امداد امام اثر ہو جائے گا۔ انیس دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی بقول امداد امام اثر۔ سوال نمبر 15 ہے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ حالی کا، شبلی کا، آزاد کا یا پھر سر سید کا؟ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے بقول مولانا الطاف حسین حالی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔